بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 63۔ مکہ معظمہ سے ایک قافلہ روانہ ہوا جس کے سربراہ ابو سفیان تھے اور جس میں تقریباً 262 کلو سونے کے برابر مال تھا، اور بہت زیادہ مقدار میں قریش مکہ کا سرمایہ اس قافلے میں لگا ہوا تھا، لیکن قافلے کو لے جانے والے لوگ کل 40 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، یعنی پیچھا کیا، لیکن وہ قافلہ نکل کر ملک شام کی جانب چلا گیا۔ جب قافلہ وہاں سے لوٹنے لگا تو آپ کے نگرانی پر مامور لوگوں نے خبر دی کہ وہ قافلہ واپس مکہ جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اعلان فرمایا کہ جس کے پاس نقد سواری موجود ہے فوراً چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سمجھے کہ یہ بھی ایسا ہی کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوگا جیسے کہیں پیش آ چکے، اس لیے لوگوں نے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن پھر بھی 313 آدمی تیار ہو گئے، جن میں سے صرف 2 آدمی گھوڑ سوار تھے، 70 آدمی کے پاس اونٹ تھے۔ سب کے پاس تلواریں اور نیزے بھی نہیں تھے، کیونکہ صرف 40 آدمیوں سے مقابلے کی تیاری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ قافلہ چلا۔ ادھر ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے قافلے کا تعاقب ہو رہا ہے۔ اس نے فوری طور پر ایک تیز رفتار آدمی کو مکہ معظمہ بھیجا، اس کا نام زمزم تھا۔ وہ مکہ معظمہ پہنچا اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے اونٹ کا کجاوا الٹ دیا، کپڑے پھاڑ دیے اور اعلان کرنا شروع کیا کہ تمہارا قافلہ نرغے میں ہے، اس لیے جلدی سے چلو۔ پورے مکہ میں خلبلی مچ گئی، کیونکہ مکہ کے لوگوں کا بہت بڑا سرمایہ اس قافلے میں لگا ہوا تھا، اور عین ممکن تھا کہ یہ لوگ اس سرمایے سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا پلان بناتے۔ چنانچہ ابو جہل کی قیادت میں فوری طور پر ایک بڑا لشکر جس میں 1000 افراد تھے تیار ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ ان کو کھلانے کے لیے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرنے پڑتے تھے، اور تمام کے تمام بڑے بہادر جنگجو اور نامور لوگ تھے، اور سب کے پاس آلات حرب موجود تھے۔ اس طرح یہ لشکر مکہ معظمہ سے چل پڑا۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے تو انہوں نے راستہ بدل دیا اور ایک محفوظ علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ اب ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل پر ایسا غرور سوار تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، اب ایسے نہیں جا سکتے، اب تو ہم جب تک بدر کے میدان میں شرابیں پی پی کر ناچ گانا نہ کر لیں اس وقت تک ہم واپس نہیں ہو سکتے۔ گویا موت کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ چلو اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، ہم لوگ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، قافلہ محفوظ ہو گیا، لہٰذا اب واپس چلو۔ مگر وہ کسی طرح تیار نہیں ہوا، اور یہ لوگ بالآخر بدر میں آ کر مقیم ہو گئے، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر پر واقع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔